ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تک موقوف نہیں بلکہ تا قیامت رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے۔ یہودیوں نے اس پر شبہ یہ کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہو۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔
اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی وعیدیں بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے، حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے ہی سیکھا تھا۔ وہ کہیں گے، ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہ کرے، اور اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے جو کلام حکمت والا کرے گا اور عمل گناہوں پر کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔